بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 16 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مزی کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم مزی سے متعلق احکامات پڑھیں گے کہ آیا مزی سے وضو لازم ہوتا ہے یا غسل لازم ہوتا ہے یا کچھ بھی لازم نہیں ہوتا، تو احناف کے ہاں شرعاً یہ کیا حکم رکھتی ہے، اور بالخصوص مزی اور ودی میں کیا فرق ہے، مزی کسے بولتے ہیں، ودی کسے بولتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہم مختصر سی گفتگو کریں گے۔ تو بہرحال ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور آج ہمارا سبق شروع ہوتا ہے باب الوضوء من المزی، کہ مزی سے وضو سے متعلق یہ باب ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسب سابق احادیث لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد اپنا نظریہ بھی بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ اخبرنا مالک اخبرنی سالم ابو النضر مولا عمر بن عبید بن معمر التیمی عن سلیمان بن یسار عن المقداد بن الاسود ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امرہ ان يسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل اذا ادنى من اہلہ فخرج منه المزي ماذا عليه فإن عندي ابنته وأنا استحيي أن أسأله فقال المقداد فسألته فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة۔ جی امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، اور انہیں سالم ابو النضر نے، اور انہیں سلیمان بن یسار، اور انہوں نے مقداد بن اسود سے یہ خبر دی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حکم دیا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ جب آدمی اپنی بیوی کے قریب جائے اور مزی نکل آئے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اس وجہ سے نبی علیہ السلام سے نہیں پوچھتا، مجھے پوچھنے میں شرم آتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی میرے نکاح میں ہے۔ اب مقداد کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا جب نبی علیہ السلام سے، تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی مزی پائے تو اسے اپنی شرمگاہ دھو لینی چاہیے اور نماز والا وضو کر لینا چاہیے۔ اب یہ ایک حدیث امام محمد نے بیان کی، تو اس کے بعد دوسری حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنی زید بن اسلم عن ابیہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال انی لاجدہ یتحدر منی مثل الخریزۃ فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے، اور انہیں زید بن اسلم نے، اور انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے مزی اس طرح نکلتی تھی جیسے موتی یا بلور کا دانہ ہو، لہٰذا جب تم میں سے کوئی اسے پائے تو اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور نماز والا وضو کرے۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبہذا نأخذ یغسل موضع المزی
وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفۃ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دو احادیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارا بھی یہی عمل ہے کہ مزی کی جگہ کو دھویا جائے گا اور نماز والا وضو کیا جائے گا، اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ اب امام محمد ایک اور حدیث اس حوالے سے ذکر کر کے اپنا نظریہ پھر بیان کریں گے۔ آپ لکھتے ہیں اخبرنا مالک اخبرنا سلط بن زبید انہ سأل سلیمان بن یسار عن البلل یجدہ فقال اندح ما تحت ثوبک بالماء ولہ عنہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے اور انہیں سلط بن زبید نے خبر دی، انہوں نے سلیمان بن یسار سے موجود تری کے بارے میں پوچھا، یعنی مزی کے بارے میں پوچھا، تو فرمایا کہ اپنی چادر کے نیچے یعنی تہبند کے نیچے یعنی کہ شرمگاہ پر پانی چھڑک کر مطمئن ہو جاؤ۔ قال محمد وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِذَا كَثُرَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنسَانِ وَأَدْخَلَ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ فِيهِ الشَّكَّ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفۃ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسی پر ہمارا عمل ہے، جب انسان کو یہ عارضہ بکثرت لاحق ہو اور شیطان اسے شک میں ڈالے تو یہی پھر ہمارا نظریہ ہوگا اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی قول ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ وہ احادیث تھی اس باب کے تحت جو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی ہیں۔ یہ واضح رہے کہ مرد و عورت کی اگلی شرمگاہ سے پیشاب کے علاوہ 3 قسم کے مادے نکلتے ہیں، ایک منی ہے، دوسری مزی ہے اور تیسری ودی ہے۔ مرد کی منی گاڑھی اور سفید رنگ کی ہوتی ہے اور عورتوں کی منی پتلی اور زرد رنگ کی گولائی والی ہوتی ہے۔ اب مردوں کی جو منی ہے جو لمبائی میں پھیلتی ہے، منی لذت سے شہوت کے ساتھ کود کر نکلتی ہے اور اس کے بعد عضو کا انتشار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تر ہونے کی صورت میں اس میں جو ہے وہ شگوفہ جیسی بو اور چپکاہٹ ہوتی ہے اور خشک ہو جانے کے بعد انڈی کی سی بو ہوتی ہے، جبکہ مزی یہ پتلی ہوتی ہے اور سفیدی مائل پانی کی طرح رنگ کی ہوتی ہے، جو شہوت کے وقت بغیر شہوت کے نکلتی ہے۔ اس کے نکلنے پر شہوت قائم رہتی ہے، اس میں کمی نہیں آتی، یعنی اگر منی نکلے تو شہوت جاتی رہتی ہے، انتشار ختم ہو جاتا ہے، لیکن مزی نکلے تو شہوت قائم رہتی ہے اور اس کے نکلنے سے شہوت میں کمی نہیں آتی بلکہ شہوت میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور ودی یہ سفید گدلے رنگ کی گاڑی ہوتی ہے جو پیشاب کے بعد اور کبھی اس سے پہلے اور کبھی جماع یا غسل کے بعد بلا شہوت بھی یہ نکلتی رہتی ہے۔ اب مزی یا ودی نکلنے کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان دونوں سے غسل نہیں ہوتا، البتہ ان کے خروج کے بعد نماز اور دیگر عبادات جیسے قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ ان چیزوں کے لیے اب وضو کرنا وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اچھا، مزی جو ہے یہ بھی ناپاک ہے اور کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑوں جو ہے ان کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ کپڑوں اور جسم میں سے جس جگہ مزید لگی ہو اسے دھو کر پاک کرنا یہ ضروری ہے، اس کو دھوئے بغیر نماز ہمارے یعنی احناف کے ہاں جائز نہیں ہے، اور جب جسم سے نکلے تو چاہے شہوت کے وقت نکلے یا شہوت کے بعد نکلے یا بلا شہوت نکل جائے، اس کے نکلنے سے صرف وضو ٹوٹ جاتا ہے،
غسل فرض نہیں ہوتا۔ ایک حدیث پاک میں جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ مجھے زیادہ مزی آتی تھی، جب مجھے مزی نکلتی تو میں غسل کیا کرتا، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں صرف وضو ہے، غسل نہیں ہے۔ البتہ اگر پتہ چلے بغیر مزی کا اخراج ہو جائے تو علم ہونے کے بعد جس جگہ لگی ہو اس کو دھو لے، اور اگر اس دوران کوئی نماز پڑھی ہو تو وضو کر کے اس کو بھی دہرا دے۔ اب یہ کچھ گفتگو جو مزی یا ودی سے متعلق معلوماتی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ البتہ یہاں پر ایک جگہ پر آیا کہ مزی کے مقام پر کو یہ دھو دے، یعنی قال محمد ان کے بعد وَبِهَذَا نَأْخُذُ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْمَزِيِّ، تو موضع المزی سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غسل فرج سے مراد وہ مزی کا مقام ہے، نہ کہ مکمل طور پر اس فرج کا دھونا ہے۔ البتہ اس کا اطلاق جو ہے وہ اس پر غالباً اس لیے کیا گیا کہ یہ ذکر کے تمام پہلوؤں پر پھیل جاتی ہے، تو لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ وہ سب کو ہی دھو دے، اور بہرحال جب اس کو اس کے خاص مقام کا علم ہو تو پھر اسی خاص مقام کے دھونے پر بھی اکتفا کرے تو جائز ہے۔ البتہ یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی کے ہاں بھی، یعنی یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے، اجماعی مسئلہ ہے کہ مزی کے نکلنے سے جو ہے وہ کسی بھی عالم دین کے نزدیک، علماء مسلمین کے ہاں کسی کے ہاں بھی رخصت نہیں ہے کہ وضو نہ کرے، بلکہ وضو لازم ہوگا، سب کے سب اس سے وضو کو لازم کرتے ہیں اور بغیر اختلاف کے اس پر سب کا اجماع ہے۔ اور البتہ جب یہ مزید بغیر شہوت کے یا کسی بیماری کی وجہ سے، کسی خرابی کی وجہ سے نکلے، پھر امام مالک جو ہے وہ اس میں وضو کے قائل نہیں ہے، تو ان کے علاوہ دیگر پھر بھی بدستور وضو کے قائل ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے حاصل کلام یہی نکلا کہ حناف کے ہاں اگر کسی شخص کو مزی یا ودی آتی ہے تو اس کا وضو جاتا رہے گا۔ اب اگر وہ قرآن پڑھنا چاہے، نماز پڑھنا چاہے تو اس کو وضو کرنا پڑے گا، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ مثل پیشاب کے ناپاک ہیں۔ اور اسی پہ ہم آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ جو پڑھا سنوں سے آپ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔